السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس عظیم سپہ سالار اور عظیم مجاہد کے سلسلہ نسب کے بارے میں بات کی تھا کہ کس طریقے سے ان کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر ملتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو ہوئے۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج اس عظیم مجاہد کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ادباً آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی طرح اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں وہ آگے آگے ہوتے تھے۔ جنگ بدر اور احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی وجہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے احد کے عقبی درے سے مسلمانوں پر پے در پے وار کیے۔ مشرکین کے ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسے زوردارانہ انداز سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حالانکہ اس سے چند ہی لمحے پہلے اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر الٹے پاؤں بھاگ چکے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے موقع پاتے ہی مسلمانوں پر اس شجاعت سے حملہ کیا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جنگ احد کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں سے دشمنی کا شہرہ دور دور تک ہو گیا۔ اکرمہ ابن جہل اور عمرو ابن العاص آپ کے بہت ہی قریبی اور خاص دوستوں میں تھے۔ قبول اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام بھی کسی غیر معمولی واقعے سے کم نہیں۔ مورخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ صلح حدیبیہ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے جس کے ذریعے عرب کے بڑے بڑے سورما اسلام کے ذل عاطفت میں جگہ پا گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی غیر محسوس طور پر اسلام سے محبت پرورش پا رہی تھی۔ وہ دل و جان سے یہ بات محسوس کرتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت سارے عرب پر اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے قریب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت، انداز گفتگو، طرز عمل، کردار اور اسوہ حسنہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت جلد محسوس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ان کی سچائی میں نفسی سادگی، حسن سلوک، رعب و جلال اور فکر و نظر کی جاذبیت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہوئے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی صلاحیتوں سے بے خبر نہ تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے اس کی خبر ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے آراستہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ولید سے، جو اس سے پہلے آغوش اسلام میں آ چکے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت ولید نے بھائی کے نام درج ذیل خط لکھا کہ بھائی، نہ معلوم آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تم خود بخود کیوں یاد آ گئے۔ فرماتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، وہ اسلام کیوں نہیں لاتا۔ بھائی، تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ جلد از جلد دولت اسلام حاصل کر لو اور اس میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ولید کا خط دیکھتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ بے اختیار میری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا اور جی چاہا کہ پر لگا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنا تن من سب آپ پر نثار کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برکت ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ کس طریقے سے وہ بے اختیار ہو گئے اور آپ کے زبان مبارک پر کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا معجزہ۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکے سے مدینہ کا سفر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
اپنے ایمان لانے کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ پہنچتے ہی سفر کے کپڑے اتار کر عمدہ پوشاک زیب تن کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ اسی جگہ میرے پاس میرے بھائی ولید آ گئے۔ انہوں نے کہا، کئی روز سے مدینہ منورہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ بہت جلد مکہ کے کئی بہادر ہماری طرف آ جائیں گے، اس سے لوگوں میں آپ کا بہت ہی اشتیاق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت انتظار میں ہیں، جلدی کرو۔ اس فقرے نے میرے تن بدن میں بجلی پیدا کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میں جو ہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، میری حالت فرط عقیدت سے غیر ہو گئی۔ میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور پروانہ وار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا گرا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم توحید پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر درج ذیل الفاظ پڑھا کہ الحمدللہ الذی ھداک الی الاسلام۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس خدا کے لیے جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ آپ کا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ سبحان اللہ۔